الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا بے حد کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دن میں اللہ کے لیے روزے رکھ سکیں اور رات میں اللہ کے لیے تراویح پڑھ سکیں، جس میں اللہ کا کلام سنا جائے اور سنایا جائے۔ آج رمضان المبارک کہ ان روزوں اور ان عبادات کے بدلے کا دن ہے، پہلی شوال ہے، اور آج کی جو گزری رات ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور اب یہ جو دن چل رہا ہے اسے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی جو رات گزری ہے اس رات کو کہا جاتا ہے انعام والی رات، اور اب جو دن چل رہا ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک اس دن کو انعام والا دن کہا جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سب اللہ کے بندے اللہ کی مزدوری میں لگے ہوئے تھے، آج اللہ کی طرف سے اس مزدوری پر اجر عنایت کیا جائے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے ان کو اس کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اس دن تک پہنچایا جسے یوم الجائزہ، اور اس رات تک پہنچایا جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض حضرات ہم مسلمانوں میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہوگی، سلامتی بھی عطا فرمائی ہوگی، اور اس بات کی طاقت اور استطاعت ہوگی کہ وہ روزے رکھ سکیں اور راتوں میں تراویح میں کھڑے ہو سکیں، اللہ کے کلام کو سن سکیں اور سنا سکیں، اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں اور سن سکیں، لیکن ان تمام قوتوں کے ہو جانے کے باوجود بھی ان کی غفلتوں نے ان کو ان تمام کاموں سے پیچھے رکھا ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں محروم لکھ دیے گئے ہوں۔ آج کی رات جو گزری اور یہ جو دن ہے یہ انعام کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وہ 30 دن یا 29 دن اللہ کے حکموں کو پورا کیا، ان کے لیے انعام کا دن ہے، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو توڑا، رمضان کے روزوں کی پرواہ نہیں کی، تلاوت کی پرواہ نہیں کی، تراویح کی پرواہ نہیں کی، ان کے بارے میں تو روایات میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہماری عیدگاہوں کے قریب تک آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑی محرومی ہے۔ بہت سارے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ گزشتہ سال بہت سارے لوگوں نے نماز ادا کی ہوگی، اعزاء اور اقربا میں سے، دوست و احباب میں سے، لیکن اس سال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے اور ان کو یہ موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن جنہیں ملا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک موقع اپنے فضل سے مزید عنایت فرمایا ہے، اور اس موقع پر ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ نے یہ دن ایمان والوں کو عطا فرمایا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا،
کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنی اقوام ہیں، جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، جتنے دھرم کو ماننے والے ہیں، ہر ایک کے لیے کوئی مذہبی دن ہوتا ہے، خوشی کا، تہوار کا، جس میں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ نے امت مسلمہ کے لیے 2 دن مقرر فرمائے، ایک یہ دن جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ دن جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے، تو اس آفاقی مذہب میں ہر چیز کا اسلامی طریقہ موجود ہے۔ خوشی کا طریقہ بھی موجود، غم کا طریقہ بھی موجود، خوشحالی میں ہو تو اس کا طریقہ بھی موجود، اگر تکلیف آ جائے تو اس کا طریقہ بھی موجود۔ ایسا آفاقی مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے کو کسی میدان میں بغیر تربیت کے نہیں چھوڑا۔ یہ خالص اللہ کا وہ دین ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، جہاں استنجے اور پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتلایا گیا ہے۔ یہ آفاقی مذہب، آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے تو آپ جیسے چاہیں ہلڑ بچائیں، خوشیاں منائیں، نہیں، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اسلام نے طریقہ بھی بتلا دیا کہ اس خوشی کے دن کو کیسے منانا ہے، اور مذاہب والوں کی طرح نہیں کہ ان کے یہاں اگر مذہبی تہوار ہو تو شراب عام کر دی جائے اور ہلڑ بازی عام کر دی جائے، اور وہ شراب کے نشے میں دیگر مذاہب کے عبادت گاہوں پر حملے کرتے پھریں۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے بتلایا ہے کہ آپ کا مذہبی دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس حال میں گزارنا ہے کہ آپ کے خوشی کے تہوار سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ آپ غریبوں کی داد رسی کرنے والے ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہوں، آپ اپنی خوشی کے دن میں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے والے ہوں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ ایک دوسرے کو دعائیں دینے والے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے والے ہوں، اور پھر اس خوشی کے موقع پر اللہ نے 2 رکعت نماز عید کی عطا فرمائی، جس کا ایک آفاقی مذہب اور جس کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ چونکہ مذہب آفاقی تو مقصد بھی بنیادی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کثیر تعداد میں ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول پر اعتقاد رکھنے والے، ایک کتاب پر ایمان لانے والے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، بھول جائیں کہ میرے مسلک کا تعلق مجھ سے کیا ہے۔ بنیاد بنائی جائے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو، بھولا جائے کہ میرا تعلق کس فرقے سے ہے، کس جماعت سے ہے۔ سارے اختلاف جماعتی، سارے اختلاف مسلکی آج کے دن بھلا دیے جائیں اور اجتماعیت کا ثبوت دیا جائے کہ یہ امت وحدہ ہے، اور اس امت کا ایک اللہ ہے، اور اس جماعت کا ایک نبی ہے، اور اس جماعت کا ایک کلام ہے جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ آپس میں مذہب کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں، مسلک الگ الگ ہو سکتے ہیں، سارے اختلافات بھلا دیے جائیں اور ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا اجتماعیت کے ساتھ ثبوت دیا جائے، تاکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو یہ پیغام پہنچے کہ اللہ کے یہ بندے جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ جیسے ہفتے میں اللہ نے جمعہ عطا فرمایا، جمعے کا مقصد یہ ہے، جمعہ بھی چھوٹی مسجدوں میں نہیں، بڑی مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک محلے کے لوگ جو 5 وقتہ نمازوں میں جمع ہوتے تھے، اب اس محلے کے دور کے لوگ بھی اس محلے میں آئیں، جمعے کی نماز ادا کریں، تاکہ پڑوس کے محلے کے حالات ایک دوسرے کو معلوم ہو جائیں۔ اور پھر عید کی نماز کا مقصد کیا ہے کہ ایک محلے نہیں، اطراف کے کئی محلے جمع ہو جائیں، گاؤں والے ایک جگہ جمع ہو جائیں،
اور ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو اور اجتماعیت کی ایک مثال پیش کی جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے جتنے بڑے مجمع میں عید کی نماز پڑھی جائے اتنا زیادہ ثواب. اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بڑی سے بڑی مسجدوں میں جایا جائے. یہ الگ بات ہے کہ کووڈ کے زمانے میں کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، حکومتی انتظامات کی وجہ سے علماء کی طرف سے اجازت دی گئی تھی، چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعہ ہو رہا تھا اور چھوٹی مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہو گئی تھی، انتظامیہ کی طرف سے آرڈر تھے. لیکن اس کو بہانہ بنا کر آج تک بہت ساری مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی سی مسجدیں ہیں، وہاں پہ اپنے جمعے قائم کر دیے گئے. حالانکہ یہ مناسب نہیں، وہ ضرورت کے تحت تھا، ایک مجبوری کے تحت تھا. انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کو بنا کر رکھنا اور ایک آرڈر جو تھا جس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں رہو وہاں کے اصول اور ضابطوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل میں لے کر آؤ، مخالفت نہیں کرنی، اس وجہ سے تھا. تو عید کے دن کا مقصد ہے اجتماعیت، اور بڑی سے بڑی اجتماعیت، جتنی اجتماعیت ہو اتنا زیادہ ثواب، تاکہ اقوام عالم کو معلوم ہو جائے کہ یہ امت لاوارث نہیں ہے، یہ امت لاوارث نہیں ہے، یہ امت بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ کی طرح نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے ماننے والوں کی مضبوط جماعت ہے. یہ پیغام دیا جائے. تو اللہ نے یہ مبارک دن ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اور ہمیں یقین اور امید ہے کہ جب اللہ نے انعام والے دن ہمیں جمع کر دیا اور اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی ذات کریمانہ ہے، مشفقانہ ہے، اور ہزار ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے اللہ ہیں. تو جب اللہ نے ہمیں یہاں جمع کر دیا تو آج ہم میں سے ہر شخص کو انعام بھی دیا جائے گا. اور وہ انعام کیا ہوگا؟ وہ انعام ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کھلونا دے دیا جائے اور دنیا کی کوئی فانی ہو جانے والی نعمت سے نواز دیا جائے. نہیں، اللہ ہے، اللہ کی ذات ازل سے ابد تک رہنے والی ہے. تو اللہ کی طرف سے انعام بھی ایسا ملے گا اس امت کو کہ جب ملے تو وہ ہمیشگی والا ہو. ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائیں گے. اس لیے آج کے دن کو جو باقی ہے اس کو فضول گھومنے میں نہ گزاریں، اس کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں گزاریں، ایک دوسرے کے حالات کو جاننے کے لیے گزاریں. خوشی کا دن ہے، خوشی منانی ہے، اور اس انداز پہ گزاریں کہ ابھی نماز سے فارغ ہو کر ہم گھر جائیں گے تو گھر پر پکوان بنے ہوں گے طریقے کے. خوشی کا دن ہے، اور آج کے دن خوب بنانا چاہیے، خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، بہتر پہنو، بہتر پہناؤ. اللہ کی طرف سے اعلان ہے بھائی، اللہ کی طرف سے خوشی کا دن دیا گیا کہ چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، لہذا اس نعمت کا اظہار بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اپنی استطاعت کے بقدر بہتر سے بہتر لباس ہو، بہتر سے بہتر کپڑے ہوں، بہتر سے بہتر پکوان ہو، لیکن اس میں خیال یہ ہو کہ میرا پڑوسی، اس کے گھر کے حالات بھی پوچھ لیے جائیں. ابھی جب آپ نماز سے پڑھ کر فارغ ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے علاقے میں مسجد بھی ہیں، وہاں دور دراز سے امامت کرنے والے امام بھی ہوں گے، مؤذن بھی ہوں گے، جن کے یہاں گھر والے نہیں ہیں. وہ بھی چاہتے تو عید اپنے گھر بنا سکتے تھے، جا سکتے تھے، لیکن امت کی ایک ڈیوٹی ان کو ایسی ملی کہ وہ اس ڈیوٹی میں بندھ گئے اور وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے. آج عید کا دن ان کے بھی بچے، گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، آنکھیں ترسی ہوں گی کہ میرا بچہ آئے گا آج. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ خوشی کا دن ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے کو مل جائے. لیکن اگر امت کی کسی ضرورت کے لیے کوئی فرد کسی مسجد میں موجود ہے تو سارا علاقہ اس کا علاقہ ہے اور سارے گھر اس کے اپنے گھر ہے، یہ محسوس کرانا پڑے گا.
عام طور پر مزاج یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سارے پکوان، دوست، احبا، اعزا، اقربا سارے جمع، اور سب کے ساتھ خیر خواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، امام اور مؤذن کا علاقے والوں کو کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ خیال رکھیں، اور صرف امام اور مؤذن نہیں، مسجد میں اگر کوئی خدمت کرنے والا ہے دور دراز کا، اسے بھی آج کے دن ایسا محسوس ہو کہ وہ اپنوں سے دور نہیں ہے، اپنوں کے بیچ میں ہے، وہ اپنے گھر میں عید کر رہا ہے۔ ہر گھر کی ماں یہ سمجھے کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے، اور ہر گھر کے بھائی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ بھی میرا بھائی ہے، تب اجتماعیت کا ثبوت ہوگا، تب اللہ کے یہاں سے مغفرت کے پروانے ہوں گے۔ اور جب ایسے حالات نہیں ہوں گے تو اللہ میاں کہیں گے کہ آج جس نے نماز پڑھائی، جو ان کے لیے عید میں اپنے گھروں سے دور رہا، اس امت کو انہی کی فکر نہیں ہے، تو پھر مغفرت کے پروانے شاید رکے رہیں۔ اللہ تو مہربان عطا فرمائیں گے، لیکن یہ اجتماعی کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انعام والی شب تھی اور انعام والا دن ہے، اور انعام اللہ نے متعین نہیں فرمایا۔ عجیب بات، اللہ کی مہربانی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ دوں گا، بلکہ کیا کہا؟ یوم الجائزات، انعاموں والا دن ہے، یہ انعاموں والا۔ اب جب یہ انعاموں والا دن ہے اور کوئی انعام طے نہیں ہے، تو امت کتنی خوش نصیب ہے، جو چاہے اللہ سے مانگ لو، جو چاہے مانگ لو، اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ قرآن میں ہمیں دعا سکھلائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسی مختصر اور جامع دعا ہے، اگر یہی مانگ لی جائے تو سب عطا ہو جائے۔ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا دے اور میری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اب رہا کیا؟ دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا، اور مجھ کو اپنی پکڑ سے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اس چھوٹی سی دعا میں اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور عجیب بات یہ دیکھیے اللہ کی، ہم بندے ہیں، لالچی لوگ ہیں، اس دعا میں پہلے دنیا کا تذکرہ آیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخرت بعد میں آئی، اس لیے کہ ہم سب انسان لالچی ہیں، نقد پر کام کرنے والے ہیں، ادھار پہ گھبراتے ہیں۔ تو اللہ، چونکہ اللہ نے ساری انسانیت کو بنایا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کون سے پرزے ہیں ان کے، تو ان پرزوں کو سامنے رکھ کے دعا بھی ایسی بتلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی ٹھیک کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی بہتر بنا دے۔ تو یہ تو دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں آزاد رکھا گیا، اللہ کی طرف سے کوئی متعین نہیں ہے، تو ہمیں ہر خیر کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ سے خیر کیا مانگنی ہے؟ اے اللہ اس وقت سارے عالم کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، امت من حیث الامت پریشان ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر ایک پکڑ آئی ہوئی، اور دوسری یہ کہ ہم سے زمانے نے نفرت صرف اس لیے کی ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایک اللہ کو اللہ کہتے ہیں، ایک معبود کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک خدا کے آگے جھکنے والے ہیں، ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک اللہ کو خالق اور رازق سمجھنے والے ہیں۔ ہم ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں بتوں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اتنی سی وجہ ہے، ایک نسبت ہے جس نسبت کی وجہ سے ساری دنیا دشمن ہے، اور آج سے نہیں، زمانوں سے دشمن ہے۔ انبیاء رسولوں کے زمانے سے، جناب رسول اللہ کے زمانے سے، ادھر رسول اللہ نے انسانوں کو پیغام دیا ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے، مکے والے دشمن ہو گئے،
کیا نسبت تھی وہ صرف ایک نسبت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس ایک نسبت کی وجہ سے اور کوئی دشمنی نہیں. نہ ہمارے پاس غیروں سے زیادہ مال و دولت، نہ ان سے زیادہ حکومت اور سلطنت اور طاقت، سب کچھ جن کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں. اس لیے ایک نسبت ایسی ہے کہ سارا عالم ہم سے خفا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی ہے، اے اللہ سارا عالم ہم سے دشمن ہو جائے، ہمارا مخالف ہو جائے، اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا. اگر تو راضی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی ظالم، دنیا کا کوئی بادشاہ ہمارا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا. اور اگر تو ناراض ہے تو ساری حکومتیں ہماری ہوں اور ساری سلطنتیں ہماری ہوں اور ساری قوتیں ہماری ہوں، اگر تو ہمارا نہیں ہے تو کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. یہ مانگنا ہے اللہ سے، اے اللہ خوف بھی دے تو اپنا دے، ڈر آتا ہو تو اپنا عطا کر، غیروں کا ڈر نہ دے ہمارے دلوں میں. اور اے اللہ محبت بھی دے تو اپنی دے، دنیا والوں کی محبت سے بچا لے. یہ مانگنا ہے اللہ سے انعام والے. اور گھبرانا نہیں ہے، ایمان والے حالات سے گھبرایا نہیں کرتے. ایمان جس دل میں ہو وہ دل کبھی گھبرایا نہیں کرتا. اور کیوں گھبرائے؟ جس کا اللہ ہو. وہ کیوں گھبرائے؟ جس کا اللہ ہو اور جس کا تعلق اللہ سے ہو، اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گھبرائے تو وہ جن کے پاس خدا ہی نہیں، گھبرائے وہ جس کے پاس اللہ نہ ہو. ہمارے تو اللہ ہے. ٹھیک ہے ہمارے اعمال خراب ہیں. اگر کوئی بچہ، ایک انسان کے 2-3 بچے ہوں، ایک بچہ ان میں سے ذرا گندا رہتا ہو تو اس گندگی کی وجہ سے باپ اور ماں اس بچے کو یہ نہیں کہتی کہ میرا نہیں ہے. کوئی ماں نہیں کہتی میرا بچہ نہیں ہے، گندا ہو کر آیا ہے. کوئی کہتا ہے؟ کوئی باپ کہتا ہے؟ کوئی باپ نہیں کہتا. ہم گناہوں کی گندگی میں ضرور ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم میرے نہیں ہو، یہ نہیں کہا کہ تم میرے نہیں ہو، بلکہ قرآن میں جہاں گناہگاروں، ایمان والوں گناہگاروں کو پکارا، وہاں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا. کہیں کافر کہہ کے ایمان والوں کو اللہ نے نہیں پکارا. گناہگار شرابی کو پکارا اللہ نے، شرابی کو اللہ نے قرآن میں پکارا. یوں نہیں کہا اے کافر، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. اللہ جان رہے ہیں کہ شرابی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ تم میرے نہیں ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ساری امت یقیناً گناہگار ہے، لیکن اللہ کی اپنی ہے اور اللہ اپنوں کو خالی نہیں چھوڑتے. اللہ آپ کو اور ہمیں خالی نہیں چھوڑیں گے. تھوڑی دیر صحیح، تھوڑی آزمائشیں صحیح. اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یہ مت سمجھو کہ یوں ہی جنت مل جائے گی. ابھی تو تمہیں اس طرح کی تکلیفیں آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، آزمائش آنی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آئی. اور اتنی سخت تکلیفیں آئیں کہ اس زمانے کے پیغمبر بھی کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول کہہ رہے ہیں تو آزمائشیں آئیں گی، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن آخر میں کامیابی اور کامرانی کن کے لیے ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کامیابی ان کے لیے ہے جو ڈٹے رہے، جو گھبرائے نہیں، اللہ سے مانگتے رہے اور صبر کے ساتھ رہے. اللہ انہیں کامیاب کرے گا، چھوڑیں گے نہیں اللہ ہمیں اور آپ کو.
ٹھیک ہے ہمارے گناہ ہیں، آزمائش کے دور ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو ایمان کی دعوت دی. کیا کیا؟ مکے والوں نے نکال دیا باہر جاؤ، حتیٰ کہ مجبور کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مجبور ہو گئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب ادھر ہجرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، ادھر اللہ وعدے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. محمد ہمیں معلوم ہے کہ مکہ تمہیں بہت محبوب ہے، اس شہر سے تمہارا دل نہیں کرتا کہ جاؤ، لیکن تم گھبراؤ مت، یہ جانا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہم تمہیں واپس لائیں گے اور ایسے لائیں گے کہ یہ ظالم تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بڑی فتح دیں گے، بادشاہ کی شکل میں تمہیں واپس لے کر آئیں گے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک نعرہ ہے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو مذہب کے ماننے والے رہنے والے ہوں سب رہیں، مل جل کر رہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. لیکن بعض شرارتی قسم کے لوگ ہیں جو الگ الگ نعرے لگاتے ہیں، گھر واپسی کے، چلے جاؤ، یہ کرو، فلاں کرو. تو یہ کوئی نیا نعرہ بھی نہیں ہے، نیا نہیں ہے یہ نعرہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کہ جب پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو دعوت دی دین کی کہ جو نہیں مانتے تھے، تو کیا کہنے لگے؟ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اپنی دعوت بند کر دو ورنہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، بھیج دیں گے پڑوس میں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، رسولوں سے کہا ان کے زمانے میں. عجیب. اور اگر نہیں نکال سکے تو کیا کریں گے؟ او لتعودن فی ملتنا، یا تمہاری گھر واپسی کرائیں گے. یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نکال دیں گے یا گھر واپسی کرائیں گے، پاگل پن ہے، نہیں ہوگا. اللہ نے کتنی تسلی دی ایمان والوں کو. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کی طرف وحی بھیجی پیغمبر کے واسطے سے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعرہ پرانا ہے، یہ کیا تمہیں نکالیں گے؟ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، مٹا دیں گے ان کا نام و نشان. فرعون کی تاریخ پڑھو، حامان کی تاریخ پڑھو، قارون کی تاریخ پڑھو، شداد کی یہ سارے اسلام کے دشمن، بڑی بڑی سلطنتوں والے، بڑی بڑی طاقتوں والے تھے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ان کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا. اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ ہم ان کو مٹا دیں گے، بلکہ اس سے آگے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. یہ تمہیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں، انہیں مٹا دیں گے اور ان کی جگہ تم ہی کو دے دیں گے، تم ہی رہو گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. لیکن اس کے ساتھ ایک اللہ نے قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. یہ سارے کام ہم ان لوگوں کے لیے کریں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں گے. ایسا نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں. یہ سارے حالات ان کے لیے ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے. اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو تجارت میں دھوکہ دیتا ہو وہ ہے، جو مزدوروں کو تنگ کرتا ہو، دباتا ہو، حقداروں کا حق دباتا ہو، اللہ سے ڈرے گا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں کے حالات یہی ہیں، ذرا سا مال اور دولت آ جائے تو اکڑ کے چلتے ہیں، او ہو بڑا مال آ گیا، بات صحیح سے نہیں کرتے. طاقتور ذرا سا ہو، کمزور سے بھڑ جائے تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اور ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ جو نظر میں آتی ہے، ہم اپنے مکانات بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، آج مساجد کے اوپر دیہات صاف کیے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ان سے نمٹیں گے انشاءاللہ.
لیکن ہمارا بھی تو قصور ہے. ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں، فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں، حکومت یہ. کبھی اپنی طرف بھی دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسجد بنا رہے ہیں، ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں حلال کی کمائی سے، پاکیزہ کمائی سے، لیکن مسجد کا زینہ سرکاری روڈ پر 2-4 پیڑیاں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 2-4 پیڑی تو بنائی ہے. کیا کسی مسجد کی 2-4 پیڑیاں یا اپنے مکان کی 2-4 پیڑیاں سرکاری زمین پر بنانے کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ سوچئے. کبھی اپنے گریبان میں بھی ہمیں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم الزام دوسروں پر تو لگاتے ہیں، کبھی اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 پیڑی 4 پیڑی، ارے کوئی بات نہیں، تو سب نے نکالی. سب نے کیا کیا؟ ان کے لیے اسلام نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، میرے لیے اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے، مجھے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. دوسرے کیا کرتے ہیں اس سے فرق نہیں، میں کیا کرتا ہوں اس سے فرق پڑے گا. میں نے دیکھا آج ہی رات میں لوگوں نے دکانوں کے بہت سارے حصے کو سرکاری روڈ پر تو بنا ہی رکھا ہے. ٹھیک ہے، سب نے کر رکھا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کا مذہب ہوگا، اسلام نہیں ہے. آپ یہ کہیں جی 10 لوگوں نے اور نکال رکھا ہے تو میں نے نکال لیا یہ چھجا، یا میں نے نکال لیا یہ زینہ، تو کون سا قصور کیا؟ قصور کیا آپ نے. غیروں سے اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اپنوں سے ہے مطالبہ. تم کیا کر رہے ہو؟ تو ایک تو یہ کام، اور دوسرا آج میں نے دیکھا کہ وہ اسٹال لگاتے ہیں نا بہت سارے لوگ، کوئی کھانے پینے کا، اس کا اس کا، آدھی سڑک اس میں گھیر رکھی ہے. چاہے جائز ہے، پھر اگر اس پر کارروائی ہو تو چیخو پکارو. تو کیوں چیخو پکارو؟ ایک رکشے والا گزر رہا تھا، اب رکشے کی جگہ آدھی تو ویسے ہی ہم نے پکی کر رکھی ہے، آدھی پہ اسٹال لگا دیا، اب وہ نکل نہیں پا رہا ہے. تو دکاندار اس کو کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ اگر میری ٹوکری سے ٹکرا گیا نا، تیری ایسی تیسی کر کے رکھ دوں گا یہاں. میں نے تو بہت مہذب لفظ میں کہا ہے، اس نے تو گالی دے کے کہا. اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے کہ میں سرکاری روڈ پر اتنے باہر آ کر بیٹھ گیا اور گزرنے والوں کی گزرگاہ کو تنگ کر دیا، اور بیچارہ وہ غریب آدمی رکشہ لے کے گزر رہا ہے تو اس کو اکڑ دکھا رہے ہیں. ہم پر ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم بھی اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ. ہمارا حال بھی اچھا نہیں ہے. اگر میں ہی غلطی پر ہوں تو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ ملے گی نا. سزا تو غلطی کرنے والوں کو ملنی ہی ہے. تو اس لیے عہد یہ کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک دن عطا فرمایا ہے، اس دن میں ہمیں خوب دعائیں مانگنی ہے، انعام مانگنا ہے اللہ سے. اور انعام کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ اس ملک سے نفرتیں ختم فرما دے. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں محبتیں پیدا فرما دے، اور سارے عالم میں سکون پیدا فرما دے. ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعائیں کرنی ہے. اور ایک دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ